إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة حاضرین جمعہ اسلامی بھائیوں،
عزیز بچوں، اور اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اپنی بندگی یعنی اپنی عبادت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسلامی بھائیو، قبل سے کہ میں اپنا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، میرا نام محمد سلیم علیوی، کم و بیش تقریباً 9 سال سے گجرات کا ایک شہر بڑودہ اور اس مسجد کے جو مرکز کی جو مسجد ہے، الحمدللہ میں اس مسجد کا امام ہوں، اور ملاک اور معلومی اور مجھے مسجد حمزہ میں آج مجھے آپ کے سامنے جس ٹاپک اور جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، میرے بھائیو، میرا موضوع ہے نسل نو اگر اب بھی نہ جاگے تو۔ گویا کہ آج اس خطبہ جمعہ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے، نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نسل نو، میرے بھائیوں، یہ امت کا مستقبل ہے میرے بھائیوں، اور مستقبل کی اصلاح یا بلا آج کی نسل کی فکری، اخلاقی اور عملی حالت پر موقوف ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر یہ نئی نسل، ہمارا نوجوان اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھے تو اس کے اثرات صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتے ہیں، بلکہ پورا معاشرہ، پورا سماج، پورا سوسائٹی اس کی تپیش اور ضد میں آتا ہے میرے بھائی۔
نئی نسلوں اور نوجوانوں کی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو یاد دلاتے ہوئے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو بچا لو۔ کسے بچانا ہے؟ نارا، جہنم کے آگ سے بچانا ہے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کی ایندھن انسان اور پتھر قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ نئی نسل اور خاص کر نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ نوجوان عقیدے توحید پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، ایمان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ ہونے پائے، ایمان کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہونے نہ پائے، عقیدے توحید میں کوئی بگاڑ اور کوئی خلل نہ آنے پائے۔ اور اے نوجوان، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں آخرت کی فکر بھی کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کو سنایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال، بیوی اور بچوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ ممبئی کے بڑے مشہور اور معروف شہر ملاد اور مالونی میں رہتے ہیں۔ آپ بتائیے میرے بھائیوں، آپ ہیں، آپ کا کوئی احباب ساتھی ہے، کسی دکان پر آپ بیٹھے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، اپنے کسی دوست کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں، آپ بتائیے کوئی انسان آپ کے پاس آئے اور کہے کہ بھائی آپ اس دکان میں بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں تو آگ لگ چکی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو میرے بھائی، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اگر یہ خبر معلوم ہو، آپ کو یہ پتا چل جائے میرے گھر میں آگ لگ چکی ہے، میرے گھر میں فیملی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ کو فکر ہوگی اپنے بچوں کو بچانے کی۔ آپ چائے نہیں پیئیں گے، آپ باتیں نہیں کریں گے، آپ کو جلدی فکر ہوگی کہ ہم جلد سے جلد اپنے بیوی اور بچوں کو بچا لیں گے۔ یہی بات تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے بیوی اور بچوں کو بچا لو۔ کس سے بچا لو؟ جہنم کے آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے بھائیوں اور والدین حضرات، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ذمہ دار ہیں، اپنے بچوں کے آپ ذمہ دار ہیں، اپنی بیٹیوں کے ذمہ دار آپ ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر شخص سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، آدمی اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، آدمی اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے، آدمی اپنے بیٹوں کا ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل سوال کیا جائے گا، کل پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جواب دہی کا احساس آج ہمارے اندر باقی نہیں رہی۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، نوجوانوں، اسلامی بھاؤ، ماں اور بہنوں، بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ، ہم سے اور آپ سے جو سوال ہونے والے ہیں، ان سوالوں کے جواب دہی کا اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہہ رہے ہیں اے اللہ، اے پروردگار عالم، تم مجھے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو، اے اللہ بت پرستی سے بچا لے، بت پرستی سے بچا لے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہماری بیوی کو، اے اللہ توحید پر ثابت قدم رکھ، اے اللہ تو ہماری اور ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ کبھی ہم نے دعائیں کی میرے بھائیوں؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ بت پرستی سے، شرک سے، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد، بیوی اور بچوں کو اور میری نسلوں کو، اے اللہ ان چیزوں سے بچائے رکھ۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رحمہ اللہ کہتے ہیں، بندے کے دل میں توحید، میرے بھائیوں، جس قدر جتنا مضبوط ہوگا، انسان کے اندر جس قدر توحید جتنا مضبوط ہوگا، آدمی کا توکل، آدمی کا بھروسہ اللہ پر اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ توحید پر جمے رہیں، توحید پر ثابت قدم رہیں۔ اور میں ایک بات کہہ کر کے، باتیں بہت ہیں، ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ مجھے ابھی کسی بھائی نے بتایا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہاں کے ذمہ داران جو بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، صحت و تندرستی کی زندگی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر کے، جان کر کے کہ ماشاءاللہ یہاں عورتوں کا بھی انتظام ہے، ماشاءاللہ۔ میری ماں اور بہنوں، میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج آپ ممبئی جیسے شہروں میں رہ رہے ہیں، آج بیٹیوں پر، نوجوانوں پر اور آج کی نئی نسلوں پر میرے بھائیوں نظر رکھنے کی سخت ضرورت ہے، نظر رکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے یہ بچے کہیں عقیدے توحید سے پھر نہ جائیں، ہمارے یہ بچے کہیں غلط راستے پر نہ چلے جائیں، ہمارے یہ بچے کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، ہمارے یہ بچے کہیں غلط راستے کا شکار نہ ہو جائیں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کو اس بات کی فکر اور سوچ ہونی چاہیے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، آج ہمارا
اللہ یہ نوجوان میرے بھائیوں، چاہے وہ نوجوان ہماری بہنیں ہو، چاہے ہمارا نوجوان اپنا ہمارا بھائی ہو، آج ہمارے نوجوان سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں اگر پیدا کیا ہے میرے نوجوانوں، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو میرے بھائیوں۔ کوئی بھی چیز میرے بھائیوں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بیکار اور بے مطلب نہیں پیدا کیا ہے۔ ابھی یہ مائک میں نے لگا رکھا ہے، آواز نہ دے اس کو ہم نیچے رکھ دیں گے۔ مائک کا مقصد کیا ہے؟ آواز پہنچانا میرے بھائیوں، بلند کرنا مقصد ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور مقصد وہ ہے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ سورہ زاریات آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کو خوش کرنا۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ نئی نسل کے لوگوں کو یہ بات سمجھنا پڑے گا، یہ بات انہیں سمجھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف کاروباری کرنا نہیں، صرف تجارت کرنا نہیں، صرف بزنس بڑھانا نہیں، صرف دنیا میں ترقی کرنا نہیں۔ اصل تمہارا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، عبادت کرنا ہے۔ یہ اس پر ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اور شاعر تو کہتا ہے ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج ہم اور آپ دن میں 5 مرتبہ جو اللہ کے بارگاہ میں سجدے کر رہے ہیں، ان کو حقیر نہ سمجھو، ان کو کم کر نہ جانو۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات میرے بھائی۔ اور سورہ ملک آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہماری زندگی ہے آزمائش ہے میرے بھائیوں۔ نوجوانوں، نئی نسل کے لوگوں، ہماری یہ زندگی آزمائش ہے میرے بھائیوں۔ اللہ ہمیں آزما رہا ہے، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو پرکھنا چاہتا ہے اللہ کہ تم میں سے بہتر اور اچھے عمل کون کرتا ہے۔ جو اچھا عمل کرے گا، جو نیکی کا کام کرے گا، جو خیر کا کام کرے گا، جو بھلائی کا کام کرے گا، نجات اور کامیابی اسی کے لیے ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، کل جہنم میں اکثر لوگ جس بنیاد اور جس وجہ سے جائیں گے، وہ جانتے ہیں کیا سبب ہے؟ کیوں اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے؟ کیوں اکثر لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ کیوں اکثر لوگ ناکام ہو جائیں گے؟ کیوں اکثر لوگوں کو خسارہ یعنی نقصان اٹھانا پڑے گا؟ قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی آدمی جب ان گنہگاروں سے، مجرمین سے سوال کریں گے، پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کس پاداش میں چلے آئے، کس جرم میں تم جہنم میں چلے آئے، کس گناہ کی وجہ سے تم
جہنم میں چلے آئے تو میرے نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، کیا جواب ہوگا؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، کہیں گے آج مجھے ناکامی اس لیے ملی، آج دوزخ میں اس لیے آیا، آج جہنم میں اس لیے آیا، قالوا لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو میرے بھائیوں۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، آج ہمارا نوجوان میرے بھائیوں، وقت کا اسے کوئی احساس نہیں ہے میرے بھائیوں، وقت کی ناقدری آج ہمارا نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں آج گلی گلی میں نوجوان رات کے 12 بجے گلیوں میں بیٹھ کر کے اوہا کی آوازیں لگاتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے آج اس اینڈرائڈ فون نے اور اس موبائل نے آج ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رکھا ہے، ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رکھا ہے میرے بھائیوں، کوئی شک نہیں ہے میرے بھائیوں سے۔ آج ہمارا نوجوان میرے بھائیوں لولین میں پڑا ہوا ہے، تماشے میں پڑا ہوا ہے، کھیل اور کود میں پڑا ہوا ہے۔ ہمارا نوجوان گلیوں میں یہ موبائل لے ہوئے پھر رہا ہے، چوراہے پر بیٹھا ہے، گلیوں میں بیٹھا ہے، کوچوں میں بیٹھا ہے، سڑکوں پر بیٹھا ہے، رات گزر جاتی ہے، وہی فری فائر، وہی گیم، وہی لہولے۔ آج میرے بھائیوں ہمارا یہ نوجوان وقت میرے بھائیوں اسے وقت کا کوئی احساس نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے نوجوان ساتھیوں اپنے اس وقت کی قدر کرو، اور خدا را اللہ کے واسطے میرے بھائیوں ان گلیوں اور کوچوں میں بیٹھنے سے بہتر ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اپنے والدین کے پاس بیٹھو، اپنے بھائی اور بہنوں کے پاس جا کر کے بیٹھو۔ آج اینڈرائڈ فون میرے بھائیوں لیے ہیں، گلیوں میں بیٹھے ہیں، گانے سننے، گیمیں کھیل رہے ہیں، اماں بلا رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ابا بلا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑا بھائی بلا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے نوجوانوں کو وقت کا کوئی احساس نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں رہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک وقت اور ایک صحت و تندرستی میرے بھائیوں۔ اور تیسری چیز میرے بھائیوں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت بہترین سوال، بہت بہترین سوال۔ کیا کہا؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، اگر تم نجات چاہتے ہو، تم کامیابی چاہتے ہو، آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، زبان پر تالا لگا کر کے رکھو، زبان کو ایسے نہ چھوڑ دو، جو من میں آئے جو بولو، جو من میں آئے جو کھاؤ، جو من میں آئے جس کو گالی دو، نہیں میرے بھائیو، امسک علیک لسانک، اپنی زبان اپنے قابو میں رکھو، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور کیا فرمایا؟ دوسری چیز وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو اگر آپ کے پاس خالی اوقات ہے تو وہ خالی اوقات اپنے گھر میں آ کر کے بتاؤ، اپنے ماں باپ کے پاس آ کر کے بتاؤ۔
اور چوتھی چیز میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوان اخلاقی اعتبار سے میرے بھائیوں بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے یہ نئی نسل کے نوجوان میرے بھائی یہ اخلاقی اعتبار سے میرے بھائیوں بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اخلاق پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کو سدھارنے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی سخت ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہتے ہیں کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن، آپ نے فرمایا اے لوگو، اے نوجوانو، جب تمہاری ملاقات کسی بھی انسان سے ہو، چاہے اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، خالق الناس بخلق حسن، تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے سے پیش آؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے خندہ پیشانے سے ملنا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے میرے بھائیوں۔ اور آخری چیز میرے بھائیوں میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ ہے میرے بھائیوں آج ہمارے نوجوانوں کو میرے بھائیوں یہ جو جوانی ملی ہے، اس جوانی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ کہاں گزر رہی ہے جوانی؟ آپ نماز میں جائزہ لے لیجئے میرے بھائیوں، فجر کی نماز میں آپ جائزہ لے لیجئے، آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو فجر کی نماز میں حاضر رہتے ہیں، اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جو آج اپنی جوانی میرے بھائیوں برباد کر رہے ہیں۔ جوانی کا احساس نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے سے جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، پوچھ نہ لیا جائے، اس کے قدم، اس کے پیر اس کے رب کے پاس سے ہل نہیں پائیں گے۔ آپ نے فرمایا حتی ان عمرہ فیما افنا، یہ سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، اللہ پوچھے گا 70 سال، 80 سال، 60 سال، 50 سال، اتنی عمر میں نے تمہیں دی تھی، اللہ پوچھے گا میرے بھائی ان عمرہ فیما افنا، کہاں گزارا تم نے اپنی یہ اس جوانی؟ اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، یا پھر کھیل اور تماشے میں؟ کہاں گزارا؟ یہ جوانی کا احساس پیدا کرو۔ اور آپ نے فرمایا وان شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کے بارے میں کہ کہاں تم نے اپنی جوانی خرچ کی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جوانی کی عبادت میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ آپ نے فرمایا وَشَابٌ نَشَا بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اپنی زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کرتا ہے، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں لگاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَا بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے نیچے جگہ پائے گا میرے بھائیوں۔ اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں کے آ جانے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمی، بڑھاپا آ جانے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، وصحتک قبل سقمک، اور بیماری آ جانے سے پہلے صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جوانی دی ہے،
تو ہم اور آپ اپنی اس جوانی کی قدر کریں. اس جوانی کے بارے میں جو ہم سے اور آپ سے سوالات ہونے والے ہیں، اس کا احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، خاص کر ہماری نوجوان نئی نسل کے لوگوں کو، اللہ انہیں جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ نوجوانوں کو اپنی زندگی، اپنی جوانی اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی میں صرف کرنے کی اللہ تو انہیں توفیق عطا فرما. آمین. رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہماری نئی نسل کے لوگوں کو دین اسلام کی باتیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم تمام لوگوں کو عقیدہ توحید پر جمے رہنے، مضبوطی کے ساتھ اس پر ڈٹے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں الہ عالمین تو انہیں جلد سے جلد مکمل شفاء کامل عاجل عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.